سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 سے تفسیر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پچھلی آیت میں شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم دیکھا ہم نے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں، خاص طور پر دین و ایمان اور اخلاق و کردار کے حوالے سے۔ یعنی اگر دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، ورلڈی افیئرز میں تو وہ چیزیں کام دے رہی ہیں، لیکن دین کا نقصان ہو رہا ہے، ایمان کا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ایسی چیز سے بچنا ہے اور دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے دین کو نہیں بیچنا اور اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی حدود ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو اور ان پر جو کہا گیا ہے ان پر عمل کرو، اطاعت کرو، فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پھر آگے بات آ رہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے نبی پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یعنی ان کی خیر خواہی بہتر ہے، ویل وشر ہونا۔ اور اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا لیتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی اس بات کی وضاحت کچھ اس طرح سمجھیے کہ یتیموں کا مال ظلماً کھانے کی وارننگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دے دی، جیسے سورہ نساء میں آتا ہے کہ جس نے ظلماً کسی یتیم کا مال کھایا تو گویا اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری۔ پھر اسی طرح اور بہت ساری احادیث ہیں جن میں ریوارڈ بھی ہے اور وارننگ بھی دے دی گئی ہے۔ جیسے ہم ریوارڈ کے حوالے سے بات کریں کہ جو اجر ہے، ثواب ہے، جو کسی بیوہ کے لیے، مسکین کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تو گویا وہ شخص ایسا ہے جیسے کوئی مجاہد، جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں، اور یا پھر اس شخص کے مانند جو راتوں کو قیام کرے اور دن کو روزے رکھے۔ اور یہ دونوں ہی کام معمولی نہیں ہیں، یہ ٹف ہیں۔ روزہ دن میں رکھنا اور راتوں کو قیام کرنا کون کر رہا ہے؟ تو یہ بڑا آسان سہل چیز ہے، کسی مجبوری کو دور کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا اور یتیموں کا خیال کرنا، ساری باتیں اس حدیث میں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھرانہ سب سے خوبصورت اور بہترین گھرانہ جس میں ایک یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور وہ بدترین گھرانہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو گویا اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی جتنے اس یتیم کے سر پر بال، نہیں وہ اتنا اجر کمائے گا۔ پھر اسی طرح ایک صحابی نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی آپ کے آگے، تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ تو دل تو سخت نہیں چاہیے، دل تو نرم ہونا چاہیے۔ تو اب جب اس طرح کی احادیث جن میں ایسی سخت وارننگز آئیں تو صحابہ کرام ڈر گئے، اور انہوں نے کیا کیا، یتیموں کی ہر چیز کو الگ کر دیا، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز اگر بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا کہ کہیں یتیموں کے مال کا کوئی حصہ ان کے مال میں نہ مل جائے اور ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصلاح کر دی ان کی بھی کہ اگر تم اصلاح اور بہتری کی غرض سے ان کا مال اپنے مال میں ملا لیتے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تم پر کوئی پکڑ نہیں آتی، تمہیں اجازت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کون تم میں بد نیت ہے اور کون نیک نیت ہے، یعنی مصلح اور فساد کرنے والے کو خوب جانتا ہے وہ۔ اور اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں یعنی اور مشکل میں ڈال دیتا، یعنی جو اجازت تمہیں اللہ نے دی ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ اجازت بھی نہ دیتا، اور یہ بات تمہارے لیے گراں تھی، بھاری تھی، مشکل تھی، تو اللہ نے اس چیز پر اجازت دے کر تمہارے لیے تخفیف کر دی، آسانی کر دی۔ تو اور اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت سے موضوع بدل رہا ہے، کیا بات آ رہی ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یعنی یہاں پر نکاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی جو بت پرست ہیں، جو کافر ہیں،
اہل کتاب کی عورتوں سے تو اللہ نے نکاح کی اجازت دی، سورۃ المائدہ میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن مشرک عورتیں جو بت پرست ہیں، جو کفر کر رہی ہیں، ان سے نکاح کی اجازت ہرگز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایمان لے آئی تو ٹھیک ہے، پھر اسے شادی جائز۔ اور آیت کے اگلے حصے میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مومنہ یعنی ایمان والی عورت کی مثال اور ایک مشرکہ کی مثال دے رہے ہیں۔ یعنی مومنہ لونڈی شریف مشرکہ سے بہتر ہے۔ لونڈی یعنی جس کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اگر وہ مومنہ ہے اور کوئی شریف زادی، کوئی کتنی ہی مالدار خاتون ہو یا حسین ہو یا بڑے ہی اچھے خاندان والی ہو، حسب نسب والی ہو، لیکن اگر وہ کافر ہے تو ایک مومنہ لونڈی جس کی کوئی وقت نہیں ہے وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب دیکھنا یہ کہ یہ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، وزڈم کیا ہے، یعنی کیا ریزن ہے۔ اہل کتاب کو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں مسلمانوں پر، مرد نہیں، عورتیں حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ عورت سے شادی کر سکتا ہے مرد، اس میں بھی ایک شرط آ جاتی ہے، کچھ اسکالرز کہتے ہیں اس میں بھی شرط یہ ہے کہ کوئی وہ ایک ایسا ان میں ایک سیکٹ ہے جو کہ کفر نہیں کرتا، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا، تو اس فرقے کو دیکھ کے شادی کیجئے۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا ناپسند کیا، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی بہت سارے ریزن ہیں، وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ادھر بات کرتے ہیں کہ مشرک مرد اور عورت دونوں سے کیوں منع کیا اللہ نے۔ تو بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان جو نکاح کا تعلق ہے وہ محض ایک سیکچول ریلیشن تو نہیں رکھنا نا، ایک شہوانی تعلق تو نہیں ہے، بلکہ یہ گہرا اخلاقی کلچرل وے میں آپ کہہ لیں اور قلبی تعلق ہے، یعنی یہ دو خاندانوں کا آپس میں ملنا بھی ہے، اور یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں۔ اگر مومن اور مشرک کے درمیان قلبی تعلق ہے، یعنی وہ ایک دوسرے سے افیکشن رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو بہت ہی اس کے چانسز ہیں کہ ان کے ایک دوسرے کے خاندان اور آئندہ آنے والی نسل، ان کی اولاد پر ان کی جو طرز زندگی ہے، جو وے آف لائف ہے، جو ان کی جو ان کے عقائد ہیں، جو ان کے بلیفز ہیں، ان کا اثر پڑے گا، ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا، فور شیور۔ اگر ماں مشرکہ ہے تو جو وہ بت پرستی سے جہاں سے وہ آ رہی ہے وہ تو وہی چیز اپنے بچے کو ٹیچ کرے گی نا، وہ تو پھر اس کو مسلمان تو نہ بنائے گی۔ جبکہ اسلام کیا ٹیچ کر رہا ہے کہ بھی ماں کی گود ہی پہلی اس کی درسگاہ ہے، اس نے ماں سے سب کچھ سیکھنا ہے۔ اور یہ بات بڑی عام ہے، اپنے اراؤنڈ ہم دیکھیں، ہم اپنے ہی اگر کنٹری میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ پریچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ باہر تو پریچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھروں کا حال تو ظاہر ہے، ان کی جو بیویاں ہیں انہوں نے ہی سنبھالنا ہے، جو گھر میں جو معاملات چل رہے ہیں، جو بچوں کو ٹیچ کرنا ہے وہ تو ان کی بیویاں ہی ساتھ دیں گی نا۔ اور اگر وہی مشرکہ ہو گئی تو پھر کیا بنے گا، وہ تو آگ کی طرف لے جائے گی نا، جیسے اللہ نے آگے فرما دیا اولئک یدعون الی النار، یعنی وہ تو آگ کی طرف ہی بلائے گی۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ اسلام اور کفر و شرک کے درمیان، یعنی یہ دونوں مکس ہو کر کچھ ایسا اس سے مکسچر بنے گا جس سے ہو سکتا ہے کافر تو بڑے خوش ہوں، لیکن اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کو پارشلی فیتھ نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہہ دیا نا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، ادخلوا السلم کافہ۔ اللہ کو نہیں چاہیے آدھی چیزیں تم مان رہے ہو آدھی چیزیں نہیں مان رہے، یہ تمام مومنوں سے کہا گیا، تمام ایمان والوں سے، کیونکہ یہی خامی بنی اسرائیل میں بھی تھی۔ کیا کرتے تھے کہ اللہ نے کہا میرے بعض احکامات کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے، جس کا دل کیا اس نے وہ کام کر لیا، جس کام پہ آپ کا دل ٹھک نہیں رہا، جس میں نقصان ہو رہا ہے وہ نہیں کرنا۔ اب ہمارے بھی تو ایسے ہو رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، سود بھی کھایا جا رہا ہے، کہ سود سے منع نہیں کیا اللہ نے، تو جن نماز سے پڑھ رہے ہیں نا تو اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے ایسی عبادت، یعنی آدھے تیتر اور آدھے بٹیر وہ والا سلسلہ نہیں چلے گا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔
تو یہ چیز ہے، یہ مصلحت ہے پیچھے کہ جس سے اللہ روک رہا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی بات، جب اللہ نے یہ اتنی خوبصورت بات کہہ دی گئی، اس کے بعد تو کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی، کہ اللہ نے کہا تمہیں وہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، بھئی آگ کی طرف تو نہیں جانا، اولئک یدعون الی النار، اس سے بڑی کیا بات ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ آگ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، جبکہ اللہ بہت ہی خوبصورت بات آتی ہے، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے، اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ سے دعا رکھی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے جن میں دنیا ہی سب سے بڑی ہے ہمارے لیے، بس دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے، اللہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے تمام مومن اور مومنات کو بچائے، کیونکہ بیوی اور شوہر کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے دین اسلام میں، اور بہت ساری احادیث ہیں ان پر۔ جیسے ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی بہترین متاع، یعنی بہترین نعمت دنیا کی کیا ہے؟ نیک عورت۔ اور اس حدیث کو صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یعنی نیک عورت، صالح عورت، متاع کہہ دیا گیا ہے، بھئی سوچنے کی بات ہے، نعمت، کتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ہمیں، سبحان اللہ، مال و دولت، شکل و صورت، صحت، اولاد، ہر چیز سے نواز رکھا ہے۔ ہم تو ساری عمر سجدے میں سر رکھیں تو اس کے شکر گزار نہ ہو پائیں۔ تو ان سب سے اللہ کہہ رہا ہے بہترین نعمت کیا ہے؟ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے بہترین نعمت تمہارے لیے، یعنی بہترین متاع جو ہے وہ عورت ہے، عورت۔ ایمان کے بعد صحت، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہترین جو نعمت عطا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو، وہ ہے ایمان، مومن اور مومنہ دونوں کے لیے ایمان، ایمان کے بعد صحت، پھر مرد کے لیے جو بہترین متاع آ رہی ہے، اس کے حدیث کے الفاظ جو آ رہے ہیں، صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں کہ نیک عورت، صالح عورت۔ کیا وجہ ہے بھلا؟ اس کے پیچھے بھی سوچیں ہم ذرا، کیا چیز آ رہی ہے؟ کیوں اس کو اتنی بڑی متاع کہہ دیا گیا؟ کیونکہ وہ اس کی نسل کو پروان چڑھانے والی ہے۔ ایک ماں سے جو گھر کی عورت ہے وہ آئینہ ہے، وہ اس سے آپ اس کا گھر کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کیسا ہوگا۔ کہتے ہیں نا بیٹی کو دیکھنا ہے تو اس کی ماں کو دیکھ لو، یہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ اگر ماں خود قرآن اور نماز پڑھنے والی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے بھی وہ کام نہ کریں؟ ہاں کبھی کبھار کچھ کسی چیز میں کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن سونر اور لیٹر وہ بھی وہی کام کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن نیک لوگوں کا خون رنگ لاتا ہے۔ اور سمپل سی بات ہے، اگر آپ نے گندم بوئی ہے تو گندم ہی کاٹیں گے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ گندم لگا کر کسی اور فصل کی کٹائی کر لی۔ تو بات یہ ہے کہ ماں کا کردار بچوں کے لیے بڑا ہی اہم، بڑا ہی ضروری ہے۔ ماں جیسی ہوگی بچوں کو وہ اسی رنگ میں رنگے گی۔ اور ماں باپ کا بڑا ہاتھ ہے اولاد کی تربیت میں، اولاد کے بننے اور سنورنے میں۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہا کرتی ہوں کہ دیکھیں ایک فیکٹری ہے، یعنی مشینری ہے جس سے چیزیں بن بن کر تیار ہو کر آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں ذرا سی بھی کوئی خرابی آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس چیز میں فالٹ ہو جاتی ہے نا، وہ اس چیز میں خرابی پیدا ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک سنیکس بنانے والی کوئی فیکٹری ہے، اور اگر سنیکس سب کمپلیٹ ہو گئے لیکن ان میں مسالہ ڈالنا، یعنی جو سپائسز ہیں وہ بھول گئے، یا مشین میں کچھ خرابی ہو گئی وہ اس نے ڈالے نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ذائقہ نہ رہے گا، وہ چیز مکمل، وہ چیز تیار نہ ہوئی۔ تو یہی بات ہے کہ جو شخص سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے وہ نفع نہیں دے رہا، چیٹ کر رہا، لوگوں کو حرام کھا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے معاشرے میں، تو ڈیفینیٹلی اس کے جب بننے میں، اس کی تربیت میں بربادی ہوئی ہے۔ اور ماں باپ کا ہاتھ، اور اس پر حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بچہ تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو مجوسی، نصرانی یا یہودی بنانے والے اس کے ماں باپ ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں سے نکاح نہ کیا جائے، نہ ہی عورت نہ ہی مرد، چاہے وہ تمہیں کتنے ہی بھائیں۔ اور آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں بات کہی جا رہی ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یعنی تم مشرک مردوں کو اپنی عورتیں مت دو۔ اور اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہ عورت کے اولیاء سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے، یعنی
اس سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ کوئی عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں وہ تفسیر میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے مردوں کو جب اللہ نے کہا تو ان سے کہا تھا کہ ولا تنکحوا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر زبر آئی تھی تا کے اوپر، یہ گرامر کا رول ہے۔ اور اب جب یہاں پر بات ہو رہی ہے تو ولا تنکحوا پیش آ رہی ہے، تنکحوا کا مطلب پیسو وائز میں کہ دی جائیں، پیسو وائز میں یعنی دینے والا کوئی اور ہوگا، ٹھیک ہے، وہ خود سے نہیں جائیں گی، سمجھ آ رہی ہے نا، پیسو وائز میں فعل مجہول ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین، یعنی عورتوں کو نکاح میں مت دو، یہاں پر عورتوں سے ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کیا جا رہا، ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا جا رہا، پیچھے مردوں کو ڈائریکٹ کہا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر انسانوں کے آگے رکھتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اور اگلی آیت میں بات آ رہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ گندگی کی حالت ہے اور بیماری کی حالت۔ اذا میں گندگی اور بیماری دونوں ورڈز آ جاتے ہیں، تو کیا ہے، پس تم اس حالت میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں۔ اس آیت کی وضاحت میں بات کچھ اس طرح ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہر عورت کے لیے مینسٹریشن پیریڈ ہے جو منتھلی اسے فیس کرنا پڑتا ہے، اسے حیض کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے بھی خون آ جاتا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اس کے احکامات تھوڑے سے ڈیفر کرتے ہیں پیریڈ سے۔ تو حیض کے جو ایام ہیں اس میں عورت کو نماز معاف ہے، یعنی یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، آج کوئی نہ کوئی نئی بات نکال رہے ہوتے ہیں، خیر، تو اس میں یہ ہے کہ نمازیں جو اللہ نے معاف کر دی ہیں ان کو دوبارہ پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، یعنی نمازیں معاف ہیں، جبکہ جو رمضان کے فرض روزے ہوں گے ان کی قضا رکھنا لازم ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نمازیں تو معاف ہیں ان دنوں میں جو بھی نمازیں چھوٹیں گی، لیکن رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کی گنتی کو پورا کرنا لازم ہے، اور وہ سال کے تمام مہینوں میں کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن روزے رکھ سکتی ہیں اور اپنے روزوں کو پورا کریں۔ اور ان دنوں میں مردوں کے لیے ان سے ریلیشن قائم کرنا اس سے منع کیا گیا، روکا گیا، اور اسی طرح عورت کا کھانا بنانا، گھر کے دوسرے کام کاج کرنا، یہ سب الاؤڈ ہیں۔ اس کے برعکس یہودیوں میں کیا چیز تھی کہ ان دنوں میں وہ عورت کو بالکل نجس سمجھتے اور اس کے ساتھ میل جول رکھنا، کھانا پینا بالکل بھی جائز نہ جانتے۔ تو اس پر جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں صرف سیکچول ریلیشن رکھنے سے روکا گیا۔ پھر اسی طرح آگے جو بات ہو رہی ہے کہ تب تک ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، تو اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ اس میں مفسرین دو معنی بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ کہتے ہیں کہ اگر خون بند ہو جائے پھر غسل کیے بغیر بھی عورت پاک ہے مرد کے لیے، یعنی مباشرت کرنا جائز ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ آئمہ اس بات کے قائل ہیں کہ غسل کر کے جب تک عورت پاک نہ ہو جائے تب تک عورت سے مباشرت حرام رہے گی، یعنی اس پر آپ یوں سمجھیے کہ دو رائے آگے، دو اوپینینز آگے، ٹھیک ہے۔ ایک گروپ آف سکولرز کہہ رہے ہیں کہ جب خون آنا بند ہو گیا اور اگرچہ اس نے غسل نہیں کیا، یعنی حیض کے بعد پراپر غسل کرنا ہوتا ہے، اگر اس نے وہ نہیں کیا تو بھی وہ پاک ہے اپنے شوہر کے لیے، یعنی شوہر اس سے مباشرت کر سکتا ہے۔ اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ جب تک وہ غسل بھی نہ کر لے تب تک وہ پاک نہیں سمجھی جائے گی۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں بات آ رہی ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جس طرح کہ اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے۔ اور اس حکم سے مراد فطری حکم ہے، یعنی جہاں سے اجازت دی گئی شرمگاہ، نہ کہ جسم کے کسی اور حصے کی استعمال کی اجازت دی گئی، یعنی عورت کی دبر کا استعمال حرام قرار دیا۔ تو بس بات یہ ہے کہ اپنی عورتوں کے پاس آؤ جب وہ پاک ہو جائیں جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے
توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ اگلی آیت میں بات ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ وقدموا لانفسکم، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم ایک دن اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ یعنی اس آیت میں بات یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگاہ نہیں بنایا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے۔ اور کھیت میں ظاہر ہے کسان محض تفریح کے لیے تو جاتا نہیں، وہ تو اپنی کھیتی کو بڑھانے کے لیے، کاشت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو نسل انسانی کے کسان کو بھی انسانیت کی اس کھیتی میں اس لیے جانا چاہیے کہ وہ اس سے نسل کی پیداوار حاصل کرے، اپنے مستقبل کی، اپنے آنے والی نسل یعنی اس کے بعد میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی فکر کرے۔ اور دیکھیں حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کہا گیا ہے نیک اولاد کو، کہ مرنے کے بعد تمام انسان کے جو اعمال ہیں ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے، سوائے 3 کے۔ اب ان میں صدقہ جاریہ کے طور پر اولاد بھی آتی ہے، ایسی نیک اولاد جو کہ آپ کے لیے بعد میں دعا کرے، اور جو بھی نیک کام آپ نے سکھا دیے ہیں، یعنی اس کا اجر ایسا لامحدود ہے۔ جو بھی کام آپ نے اچھے سکھا دیے اپنی اولاد کو، وہ آپ کے پیچھے سے وہ کام کر رہی ہے، اب چاہے وہ دعا کرے نہ کرے، ان کاموں کا آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے سکھا دیے نا، صدقہ جاری ہے نا۔ دین کی تبلیغ کر دینا، دین کی اشاعت کر دینا، پھر کسی کے لیے سرائے بنوا دینا، کنواں کھدوا دینا، یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہیں۔ تو نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری نیک اولاد تمہارے کام آتی رہے۔ یعنی یہ انسان کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو دین، اخلاق اور اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کرے۔ اور آخری فقرے میں ایک وارننگ بھی دے دی، تنبیہ کر دی کہ اگر ان فرائض کے ادا کرنے میں تم نے کوتاہی کی تو اللہ اس کے بارے میں باز پرس کرے گا، یعنی انکم ملاقوہ، تم بے شک اللہ سے ملنے والے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے تمہارا مقصد نیکی، تقوی اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کاموں سے رک جانا ہے۔ یعنی غصے میں اس طرح کی قسمیں مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا اور فلاں سے بات نہیں کروں گا اور یا فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ تو اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں یہ کہا گیا کہ اگر تم اس طرح کی قسم کھا لیتے ہو جس میں اللہ کی نافرمانی کا کام ہے تو اس قسم کو توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ اور قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ آپشنز ہیں، یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا انہیں کپڑے پہنا دے، جوڑے لے دے، یا پھر ایک غلام آزاد کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ تو یہ ہے قسم توڑنے کا کفارہ۔ اب اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں اس پر واضح ہو، یعنی اس کو بعد میں پتہ چلا ہو کہ اس قسم کی قسم کو توڑ دینے میں خیر ہے اور بھلائی ہے، تو اسے پھر قسم توڑ دینی چاہیے۔ اور یہ بات پہلے بھی بتا دی کہ جس قسم میں اللہ کی نافرمانی کا کام ہو اس کو توڑ دینا چاہیے، اور اس کے کفارے کے بارے میں بھی میں نے آپ کے آگے بات واضح کر دی۔ اور اگلی آیت میں بات ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، یعنی اللہ پکڑ نہیں کرتا تمہاری بلا ارادہ کھائی گئی قسموں پر، بلکہ تمہاری وہ قسمیں جو تم سچے دل سے کھا رہے ہو، یعنی پورے ارادے کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ کہ ہاں یہ میں کام کروں گا یا کروں گی، تو ان قسموں پر اللہ ضرور پوچھے گا، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات واضح ہوگی جو غیر ارادی طور پر اور عادتاً قسم کھاتے ہیں لوگ، یعنی بات بات پر واللہ، اب اس پر اللہ کہہ رہے ہیں پکڑ نہیں آنی، لیکن وہ بات بھی ناپسندیدہ ہے کہ بار بار قسم کھائی جائے، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات بھی۔ تو بہرحال پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو غیر ارادی طور پر قسم کھا لی جائے اس پر پکڑ نہیں آئے گی، البتہ عمداً جھوٹی قسم کھانا بڑا گناہ ہے، اور ایسی قسم جو ارادتاً کھائی گئی ہو کہ ہاں میں وہ کام کروں گا یا کروں گی،
اور وہ اللہ کی نافرمانی پر ہو تو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور پھر اس قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔